کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں ایسی قومیں بھی گزری ہیں جو ترقی کی انتہا کو پہنچیں اور پھر اچانک ایسے غائب ہوئیں کہ جیسے کبھی تھیں ہی نہیں؟ ان میں سے کچھ کی کہانیاں تو ایک ایسی کتاب میں ہے جو 1400 سال پرانی ہے، یعنی قرآن میں، اور یہ کہانیاں صدیوں تک ایک راز بنی رہیں۔ لیکن کیا ہو اگر آج کی جدید سائنس انہی قدیم رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہو؟ ذرا ایک لمحے کو سوچے کہ صحرا کی ریت میں دبے شہر اور پہاڑوں میں تراشے گئے گھر یہ صرف پتھر اور مٹی کے ڈھیر نہ ہوں، بلکہ ایک ایسا پیغام ہو جو ہزاروں سال سے ہمارے انتظار میں ہو۔ آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ قدیم روایات اور جدید سائنس جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں قوم عاد کی۔ یہ ایک ایسی تہذیب تھی جو اپنے وقت میں سپر پاور مانی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی طاقت، اپنے اونچے قد اور اپنی شاندار عمارتوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ اتنے آگے نکل چکے تھے کہ انہیں اپنے آپ پر بے تحاشا غرور ہو گیا تھا۔ اور ان کا سارا غرور، ان کی ساری اکڑ بس ایک سوال میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنے گم تھے کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی وارننگ کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور یہی وہ جملہ تھا جو ان کی تباہی کی وجہ بنا۔ تو جب انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر جو ہوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قصے کے مطابق ان پر ایک ایسی قیامت خیز آندھی بھیجی گئی جو رکی ہی نہیں، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی اور ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتی چلی گئی۔ اچھا، اب آتا ہے وہ پوائنٹ جہاں پرانی کہانی اور آج کی سائنس آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک طرف قرآن میں ایک شہر ارم کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں اونچے ستون تھے اور وہ ایک شدید آندھی سے تباہ ہوا۔ پھر دوسری طرف 1992 میں ناسا کے سیٹلائٹ نے عمان کے صحرا میں ایک گمشدہ شہر کے کھنڈرات دریافت کیے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہی ارم ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں نہ صرف بڑے بڑے ستونوں کے آثار ملے، بلکہ زمین کی تہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ اس شہر کو ایک بہت ہی اچانک اور شدید ریت کے طوفان نے دفن کیا تھا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ بات کو اور بھی زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے۔ سوچیں، ایک تہذیب جو تقریباً 3000 قبل مسیح میں موجود تھی، اس کی کہانی 600 عیسوی میں بیان کی گئی، اور اس کی سائنسی تصدیق وہ ہوئی 1992 میں۔ یہی تو سارا کمال ہے کہ ان باتوں کے درمیان صدیوں کا بلکہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ چلیں اب قوم عاد سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں قوم سمود کی۔ یہ لوگ بھی کمال کے کاریگر تھے۔ ان کا ہنر تھا پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے گھر بنانا۔ ان کو پرکھنے کے لیے ایک معجزاتی اونٹنی بھیجی گئی، لیکن انہوں نے اس نشانی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب انہوں نے سوچنی کو مار ڈالا تو انہیں صرف 3 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ 3 دن ان کے لیے ایک طرح سے الٹی گنتی تھے۔ کہانی کے مطابق پہلے دن ان کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن وہ سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن تک چہرے کالے سیاہ ہو چکے تھے، جو آنے والی تباہی کا آخری سگنل تھا۔ اور پھر چوتھے دن عذاب آ گیا، ایک زبردست زلزلہ اور ایک ایسی خوفناک چیخ یا دھماکہ جس نے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ آج بھی اگر آپ سعودی عرب میں مدائن صالح کی جگہ پر جائیں تو ان کے وہ تراشے ہوئے گھر موجود ہیں، بالکل ایک خاموش یادگار کی طرح۔ اس جگہ کی ہیبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس علاقے سے گزرتے ہوئے خبردار کیا تھا۔ یعنی یہ جگہ کوئی ٹورسٹ سپاٹ نہیں بلکہ ایک عبرت کی نشانی ہے۔ اچھا، عاد اور سمود کے بعد 2 اور قوموں کا ذکر بھی آتا ہے، قوم رس اور تبا۔ ہاں، ان کے بارے میں معلومات ذرا کم ہے، لیکن کہانی کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے، یعنی عروج، پھر انکار اور پھر زوال۔ قوم رس کی شناخت یہ خود ایک پہیلی ہے۔ ان کے نام رس کا عربی میں مطلب ہے کنواں، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ پانی کے ذخائر کے پاس رہتے تھے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ نباتی قبائل کا ہی حصہ تھے جو پانی کا نظام بنانے میں بہت ماہر تھے۔ ان کا کیا ہوا کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ خشک سالی نے انہیں ختم کر دیا ہو، یا پھر کوئی زلزلہ ان کے خاتمے کی وجہ بنا ہو۔ اب آتی ہے قوم تبا کی۔ یہ اصل میں یمن کے بہت طاقتور ہیمری بادشاہ تھے۔ ان کی دولت اور طاقت کی سب سے بڑی وجہ تھی انجینئرنگ کا ایک شاہکار مشہور مارب ڈیم۔
اسی ایک ڈیم کی وجہ سے ان کے علاقے میں ہریالی تھی، تجارت تھی اور ہر طرف خوشحالی تھی۔ ان کی پوری اکانومی، ان کی طاقت، سب کچھ اسی ایک ڈیم پر ٹکا ہوا تھا۔ اور پھر وہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ تقریباً 570 عیسوی میں اس ڈیم کے ٹوٹنے سے جو سیلاب آیا وہ ان کی تہذیب کی بنیادیں ہی بہا کر لے گیا اور اس عظیم قوم کو ہمیشہ کے لیے بکھیر دیا۔ تو عاد، سمود، رس اور تبا، ان ساری کہانیوں کو جب ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سب تباہ شدہ تہذیبوں کی اتنی تفصیلات قرآن میں پہلے سے کیسے موجود تھیں؟ یہاں آ کر بات کا اصل نقطہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ریت میں دبا ہوا ایک شہر، زلزلوں سے تباہ ہوئی ایک وادی، ایک ٹوٹا ہوا ڈیم، یہ ساری وہ معلومات ہیں جو آج ہمیں سیٹلائٹ امیجنگ اور جیولوجی جیسی جدید سائنس سے پتہ چلی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے جب یہ ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی تو یہ سب اتنی تفصیل سے کیسے بتایا گیا؟ تو آخر میں یہی ایک سوال بچتا ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھی باتیں اور آج کی سائنسی دریافتیں جب یہ ایک دوسرے سے اس طرح ملتی ہیں تو کیا یہ سب صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہے؟ اس کا جواب تو ہر کوئی خود ہی تلاش کرتا ہے۔